السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، آج ہم ایک ایسا وظیفہ جاننے والے ہیں کہ اگر کوئی شخص اسے کثرت سے پڑھے تو قیامت کے دن اللہ اس بندے کو راضی کر لے گا۔ ایسا عمل ہے، تو آئیے آج ہم جاننے والے ہیں بیان سے۔ مولانا شاکر نوری صاحب کا یہ بیان ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں بیان۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب کوئی بندہ یہ کہتا ہے اور اس کا عامل بن جاتا ہے، بہت اہم چیز آپ کو میں سکھا رہا ہوں، اس کا عامل بن جائے اور اسے پڑھتا رہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت فرمائی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ پڑھتا رہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی ورسولا، یہ اگر کوئی بندہ پڑھنے کا عادی بن جائے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بندے کو اللہ قیامت میں راضی کر دے گا۔ اب اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رضیت باللہ ربا، اللہ میرا رب ہے، اس سے میں راضی ہوں، اسلام میرا دین ہے، میں اس سے راضی ہوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول ہے، اس سے بھی میں راضی ہوں۔ اب اگر کوئی بندہ اس کا ورد کرتا ہے، اسے پڑھا کرتا ہے، تو فرمایا گیا قیامت میں اللہ عز و جل اس بندے کو راضی فرما دے گا کہ جب تو دنیا میں رہ کر کے مجھ سے راضی تھا کہ میں تیرا رب ہوں، اسلام سے راضی تھا کہ وہ تیرا دین ہے، میرے محبوب سے تو راضی تھا کہ تو ان کا امتی اور وہ تیرے آقا ہیں، تو آج میرے اوپر ضروری ہے کہ میرے بندے میں خود سے لازم کر لیتا ہوں کہ آج میں تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اب یہاں جو آج دباؤ پوری دنیا میں پڑ رہا ہے مسلمانوں پر، حالات بڑے کشیدہ بنتے جا رہے ہیں پوری دنیا میں، تو ایک سوال مسلمان کے ذہن میں ابھرتا ہے کہ یہ ساری پریشانیاں معاذ اللہ میرے مسلمان ہونے کی وجہ سے، اگر میں مسلمان نہ ہوتا تو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، معاذ اللہ من ذالک۔ حاشیے خیال کے اندر بھی یہ چیز نہ آنے دی جائے، اسے کبھی نہ آنے دیا جائے۔ مصیبت کے حوالے سے تو قرآن نے واضح لفظوں میں فرما دیا، قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ مصیبت نہیں پہنچے گی مگر وہی جو اللہ نے لکھ دی ہے۔ اگر اللہ نے تمہاری قسمت میں کوئی مصیبت لکھی ہے تو وہ مصیبت تمہیں آئے گی، لیکن تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ جب مصیبت آئے تو جس نے مصیبت بھیجی ہے وہ مولانا، وہی تو تمہارا مولا اور پالنہار ہے، اسی پر بھروسہ کرو، وہ تمہاری مصیبتوں کو دور فرما دے گا، تمہاری مصیبتوں کا ازالہ فرما دے گا۔ تو اب اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن کہتا ہے کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اب یہ آیہ کریمہ کا شان نزول کیا ہے، اسے تھوڑا سا سمجھیں۔ عبداللہ ابن سلام جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، توریت کے ماہر تھے، جب رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اور مدینے میں یہ بات آہستہ آہستہ عام ہو گئی کہ مکہ مکرمہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، جو اپنے آپ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، تو عبداللہ ابن سلام بھی یہودیوں کے بڑے عالم تھے، ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ ذرا چل کر کے میں دیکھوں تو صحیح، اس لیے کہ توریت کے عالم تھے اور توریت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بتائی ہوئی تھی۔ سبحان اللہ۔ تو عبداللہ ابن سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں پہنچے، ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا انہوں نے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
تشریف فرمائے اور صحابہ سے خطاب فرما رہے، تقریر کر رہے تھے حضور۔ اب عبداللہ ابن سلام خود کیا فرماتے ہیں اس محفل میں جانے کے بعد، اس محفل سے متعلق فرماتے، جب میں اس محفل میں پہنچا اور جب میں نے حضور کا چہرہ دیکھا تو کہنے لگے میرے دل نے اندر سے گواہی دی کہ یہ سچے کا چہرہ ہے۔ چہرہ دیکھتے ہی دل پکار اٹھا کہ یہ سچے کا چہرہ ہے۔ اور قربان جائیے، کیوں نہ سچے کا چہرہ ہو جس کے چہرے کو ایمان کی حالت میں دیکھ کر صحابیت کا مقام ملتا ہو، اس سے سچا چہرہ کس کا ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی کعبہ دیکھ کر وہ مقام نہیں پا سکتا، قرآن دیکھ کر وہ مقام نہیں پا سکتا جو رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی حالت میں دیکھ کر مقام پا لیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ چہرے مصطفیٰ کی کیفیت ہی تو تھی۔ اور قرآن نے خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخ زیبا کی قسم یاد فرمائی، والضحیٰ فرما کر۔ بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک تو اتنا حسین تھا، اتنا حسین تھا کہ جس نے حضور کو پیدا کیا وہ خود بھی حضور کا چہرہ تکا کرتا تھا۔ قرآن کہتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، بے شک ہم دیکھتے ہیں آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھتا ہوا۔ یعنی چہرے رسول کتنا تابناک ہے کہ اس چہرے کو میرا مولا خود تک رہا ہے، خود مولا تک رہا ہے۔ کتنا حسین چہرہ ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور صحابہ کی یہ کیفیت تھی کہ اگر رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نظروں سے اوجھل ہو جائے تو انہیں کھانا اچھا نہیں لگتا تھا۔ اور یہاں مجھے یاد آ رہا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق۔ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر کا دروازہ جب صبح کو کھولتے تو دہلیز پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رخسار رکھے ہوئے بیٹھا ہوا پاتے۔ تو سرکار صدیق اکبر سے پوچھتے ابو بکر کیا بات ہے، اتنی صبح صبح تم آ کر کے یہاں بیٹھے ہو؟ تو عرض کرتے حضور بڑی مشکل سے آپ کی جدائی میں رات کٹتی ہے، صبح آ کر اس لیے بیٹھا ہوں کہ جیسے ہی دروازے رسول کا دروازے رسول کھلے، حجرے دروازے رسول کھلے تو سب سے پہلے میں اپنے آقا کے چہرے کی زیارت کر دوں۔ یہ صحابہ کی کیفیت۔ اور پوچھا گیا صدیق اکبر سے ابو بکر تمہیں کیا پسند ہے، تمہیں کیا پسند ہے؟ تو فرماتے النظر الی وجہ رسول اللہ، حضور کے چہرے کو دیکھنا مجھے بہت پسند ہے، حضور کے چہرے کو دیکھنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں کہ میں نے جب رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو دل نے اندر سے کہا کہ یہ سچے کا چہرہ ہے۔ اور پھر خطاب ہم نے حضور کا سنا۔ اب حضور کیا خطاب کر رہے تھے؟ جب عبداللہ ابن سلام پہنچے تو سرکار کی تقریر کیا تھی، اس تقریر کو سنیے آپ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اس وقت افشوا السلام، اطعموا الطعام، وصلوا الارحام۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خطاب فرما رہے تھے سلام کو پھیلاؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، اور جب لوگ رات کو سو رہے ہو تو تم کھڑے رہ کر اللہ کی بندگی کرو۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ تو بیان اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ہر اسلامک ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے۔ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔